السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے چینل کی ایک اور قسط آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ پارٹیوں نے جنگل میں ڈیرا ڈالا مگر ہماری مچان کے قریب کوئی پارٹی نہیں ٹھہری تھی۔ اندھیرا گہرا ہوتے ہی میں نے پہلے تو شدید اینک لگا کر چاروں جانب کسی دشمن کے نہ ہونے کا یقین کیا اور پھر واکی ٹاکی کی آواز کم کر کے آن کر لیا۔ ان کی باتوں سے پتہ چلا کہ ہر پارٹی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک گروپ کا کام جنگل میں گھس کر تلاشی لینا اور دوسرے گروپ کا کام جنگل کا گھیراؤ کرنا تھا۔ اس لیے گھیرا ڈالنے والی پارٹیاں کل سے اپنی اپنی جگہ موجود تھیں اور تلاشی کے لیے مختلف پارٹیاں 3 اطراف سے جنگل میں داخل ہو چکی تھیں، بلکہ اندھیرا چھا جانے کے بعد بھی جنگل ہی میں تھے۔ البتہ اندھیرا چھا جانے کی وجہ سے پارٹیوں کو اپنی اپنی جگہ پڑاؤ ڈالنے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ میرے پاس پانی ختم ہو گیا ہے، میں نے گفتگو کی ابتدا ہی مایوس بھری خبر سے کی۔ استاد صادق نے مسکرا کر کہا، یہی خبر میرے پاس بھی ہے، مطلب اپنی آزمائش شروع ہو گئی ہے۔ وہ اطمینان سے بولا، سنائپر کی ساری زندگی ہی آزمائشوں میں گھری ہوتی ہے۔ ویسے پانی کے بغیر انسان کتنے عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس کا انحصار تو انسان کی جسمانی حالت، ارادے، اللہ پاک کی ذات پر اعتماد اور واپس لوٹنے کی امید پر ہوتا ہے۔ ویسے سنا یہی ہے کہ پانی کے بغیر لوگ مہینہ بھر بھی زندہ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر مسکراتا ہوا بولا، بہرحال یہاں ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ درختوں کے سبز پتے اور خوراک دونوں کی کمی پورا کرنے کی خاصیت رکھتے ہیں۔ میں دبی آواز میں ہنستے ہوئے کہا، ویسے سر آپ پہلے بھی مختلف مشن پر سرحدیں پار آ چکے ہیں، کیا کبھی ایسی صورتحال سے واسطہ پڑا؟ وہ گہری سوچ میں ڈوبتا ہوا بولا، میں پہلے مشن میں کامیابی کے قریب پہنچ گیا تھا مگر مجھے اپنے استاد نے دھوکہ دے دیا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، استاد نے دھوکہ دے دیا؟ ہاں ذیشان، استاد ہاشم میرے ساتھ سینئر تھے۔ ہم دونوں ایک ہی جھاڑی میں چھپے ہدف کی آمد کے منتظر تھے۔ ہدف کے نظر آتے ہی استاد کے حکم پر میں نے گولی چلائی جو ہدف کے ماتھے پر لگی تھی۔ دشمن کی تعداد کافی زیادہ تھی اور ہماری بدقسمتی یہ تھی کہ دشمن کو ہماری جگہ کے بارے اندازہ ہو گیا تھا۔ استاد ہاشم نے مجھے وہاں سے فرار ہونے کا کہا اور میری سنائپر رائفل مجھ سے یہ کہہ کر لی، اس کی رائفل قابل استعمال نہیں رہی۔ اپنی رائفل اس نے مجھے پکڑا دی تھی۔ استاد جی آپ بھی چلیں نا، میرے لہجے میں ناتجربہ کاری بول رہی تھی، ورنہ وہاں سے دونوں آدمیوں کا ایک ساتھ بھاگنا موت کو دعویٰ دینے کے مترادف تھا۔ پر یہ بات استاد ہاشم کو اچھی طرح معلوم تھی۔ اس نے کہا، آپ سیدھے وہاں پہنچیں جہاں ہم نے گزشتہ شب گزاری تھی۔ وہاں سے پہلے رکنے کی کوشش نہ کرنا اور میری فکر بھی نہ کرنا، میں مرنے والا نہیں، مجھے ایک دوسرا رستہ معلوم ہے۔ مجھے متنزب دیکھ کر اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، وعدہ کرتا ہوں زندہ رہوں گا اور یہ بھی اپنے پاس رکھو، میں آ کر لے لوں گا۔ کم از کم یہ وزن تو آپ ساتھ لے جائیں تاکہ مجھے بھاگنے میں آسانی رہے۔ اس نے اپنا پستول ماں پالتو میگزین کے اوپر اور اپنی واٹر بوتل بھی میرے حوالے کر دی۔ استاد جی، میں نے تکرار کرنا چاہی مگر اس نے قطع کلامی کرتے ہوئے اپنی جیب سے ایک لپٹا ہوا کاغذ نکال کر میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا، اگر مجھے تھوڑی دیر ہو جائے تو اس رستے پر چل پڑنا، یہ بالکل آسان اور محفوظ رہتا ہے۔ اب بھاگو ورنہ میں صحیح طور پر دشمن کو نہیں روک پاؤں گا۔ اس کی تنبیہ سے پہلے دشمن کی جانب سے فائر کے 2-3 برسٹ آئے اور میں پیچھے کو کھسک گیا۔ اس وقت ہلکی سی ٹھک میری سماعتوں سے ٹکرائی اور مجھے پتہ چل گیا کہ دشمن اپنے ایک آدمی سے محروم ہو گیا ہے۔ ناظرین، ہماری اگلی قسط آنے والی ویڈیوز میں اپلوڈ کی جائے گی۔